لیکن آج یہ پاخانہ ان کا راستے میں، پانی ان کا راستے میں، ساری گندگی کوڑا کرکٹ ان کا راستے میں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں۔ بھائی دماغ دیا اللہ نے، کچھ سمجھو، کچھ سوچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا کیا، یہ صرف اللہ کا احسان ہے، اور یہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، اس میں ہر چیز کو اس کے حقوق دیے جاتے ہیں، اور ہر چیز کے آداب طریقے سکھلائے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر ہر چیز کو اس کے حق بتلائے جاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ مذہب اسلام دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے جو بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی سکھلائے گا، نکلنے کا طریقہ سکھلائے گا، کھانے کا طریقہ سکھلائے گا۔ بہرحال یہ مذہب اسلام کی شان ہے، تو اللہ کا احسان ہے آپ کو اور مجھ کو، اللہ نے مذہب اسلام عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمان نے اور آج کے دیندار کہے جانے والے لوگوں نے مذہب اسلام کو مخصوص کر دیا، اور مذہب اسلام کو اور ایمان کو اور اعمال کو خاص کر دیا، اور ان کو محدود کر دیا ہے عبادات کے ساتھ۔ آج کے دیندار کہے جانے والے لوگ صرف انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام کا کام ہے صرف عبادت کا حکم دینا، اس کے علاوہ اسلام کے اندر کچھ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا نماز پڑھو کامیابی مل جائے گی۔ تو آج کے دیندار کہے جانے والے لوگوں نے انسانوں کے دماغوں کے اندر اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ اسلام کا پابند پکا مسلمان اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے پاس عبادت ہے، عبادت ہے تو کامیابی ہے، اور عبادت نہیں ہے تو وہ انسان ناکام ہے۔ حالانکہ یہ شریعت پر گہری نظر نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا سمجھ لیا۔ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے، یہ بات یاد رکھیں، 4 چیز، اسی طرح کی 3 چیز اور ہیں، پھر کیا ہے اسلام بنتا ہے۔ اسلام 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ عبادت تو ایک چیز ہے جس کو آج کے دیندار لوگوں نے ایمان اور اسلام سمجھا، اور سمجھا کہ یہی کیا ہے، اسلام کہتا ہے عبادات، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جن کا اسلام حکم دیتا ہے۔ معاملات، آج جو نمازی ہے معاملہ کیسا بھی ہو وہ جنتی ہے آپ کی نظروں میں، معاملہ کیسا بھی ہو
اس کا بس صرف وہ کیا نماز ادا کر لے تو وہ جنتی بن جاتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تیسری جو چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاق کسی کے کیسے بھی ہوں، صرف وہ کیا ہے نماز پڑھتا ہو تو سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو 4 چیزوں کا نام اسلام ہے اور ایمان ہے۔ چوتھی چیز ہے معاشرات، معاشرہ میں وہ اچھا ہو، تو 4 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگوں نے اسلام سے اور ایمان سے اور دین سے تینوں چیزوں کو خارج کر دیا اور عبادات کو محض دین سمجھ لیا۔ جبہ قبہ لگا کر نماز پڑھنے والا دیندار چاہے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے اس کے اخلاق صحیح نہیں، اس کے پڑوسی اس سے ناراض، پڑوسی اس سے پریشان، پڑوسیوں کو انہوں نے تکلیف دی، معاشرہ اس کا صحیح نہیں، ہر کسی کے مال کو ہڑپ کر چھین کر کھا جاتا ہے، ہر کسی کے مال کو دبا لیتا ہے، نمازی ہے تو وہ کیا ہے مکمل دیندار ہے۔ اور اگر کوئی شخص نمازی نہیں، چاہے تینوں باتیں اس اندر پائی جاتی ہوں، وہ دیندار نہیں۔ یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔ بہت عبادات یہ اسلام کا دین کا ایک اہم کیا جز ہے، عبادات بہت اہم، لیکن یہ نہیں کہ صرف یہی ہے اور 3 کو چھوڑ کر صرف عبادات پر ہی نہیں۔ آپ فرائض ادا کر لو، صرف نماز کے فرائض ادا کر لو، زکوٰۃ کے فرائض ادا کر لو صرف، اور ان 4 کو ساتھ لے کر چلو تو آپ کیا ہیں دیندار بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نماز ادا کی، تہجد کی، نماز ادا کی، اشراق و چاشت کی، اور نوافل اور لمبی لمبی ہزار کی تسبیح پڑھتے رہے، دوسرے کے مال کو کھاتے رہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، آپ کا معاملہ صحیح نہیں، آپ کا اخلاق صحیح نہیں، آپ کا معاشرہ صحیح نہیں، تو آپ کیا ہے دیندار ہرگز نہیں کہلا سکتے شریعت کی نظر میں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ دیندار وہ ہے جو عبادت و نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے، 4 چیزیں دین کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ہمارے اسلام کے اندر 4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو میرا آج کا جو موضوع تھا اور ٹاپک تھا وہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے، نماز پڑھنے والوں نے، زکوٰۃ دینے والوں نے، حج کرنے والوں نے جو اخلاق ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، معاشرہ جو ہوتا ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ پتہ ہی نہیں معاشرہ میں کیسے رہنا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس کا علم حاصل نہیں کرتے، معاملہ کیسے کرنا چاہیے اس کا علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کو، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، یہ بات یاد رکھو، نماز نہیں پڑھ رہا کوئی شخص، اسے معلوم ہے بہت بڑا میں نے گناہ کر رہا ہوں، اگرچہ وہ نہ پڑھ رہا ہو، وہ خود ان سے پوچھو کہے گا کہ بھئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ میں نماز کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ایسے گناہ ہیں جو ایسے بہت سے گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ وہ سوچتے ہی نہیں کہ گناہ بھی ہیں، نمازی بھی کرتے وہ بھی نہیں سوچتے گناہ بھی ہے۔ ان میں سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک گناہ، وہ ہے ہمارے عام سڑک، عام راستے، ہمارے گاؤں اور بستیوں کی گلیاں اور سڑکیں، راستے جو ہوتے ہیں، یہ ہے کیا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں جی دوستو، مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو راستے ہوتے ہیں، وہ راستے یا اسی طرح جو گلیاں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، عام راستے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے، جو کوئی بھی ہو، ان کے چلنے کی اور منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے دوسری بستی میں جائیں گے چل کر تو راستے کے ذریعے جائیں گے، راستے کے ذریعے ہم کیا پہنچتے ہیں، راستے کے ذریعے ہی ہم کیا جنت میں پہنچتے ہیں، وہ دوسرا راستہ ہے۔ تو بہرحال راستے کے ذریعے ہم کیا ہے ایک دوسرے سفر کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں۔ اب آدمی سفر کر کے راستے میں کہیں جا رہا ہے اور اس کو مشکلات پیش آ جائیں، ایک تو راستہ ویسے کٹھن ہوتا ہے، سفر کٹھن ہوتا ہے، لیکن اگر راستہ خراب ہے، گلیاں خراب ہیں، سڑکیں خراب ہیں،
تو راستے کو اور سفر کو اور زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں یہ راستے۔ اس لیے میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف نماز پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیے، زکوٰۃ پر، حج پر بھروسہ کر کر نہ بیٹھ جائیے، تسبیحات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیے، اپنی اخلاق کو سدھاریے، دوسرے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو تکالیف سے بچانے کی کوشش کریے، تکلیف میں نہ ڈالیے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو راستوں میں کی جو ناقدری ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے، پانی سے بھرے ہوئے، ہر ایک کا پانی راستے کے اندر جاتا ہے، جہاں دکانیں وہاں پورا راستہ لوگوں نے، نوجوانوں نے بیٹھ کر کیا ہے اس کو پورا گھیر رکھا ہے، نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور پانی سے کیا راستہ بھرا ہوا ہے، ہر گھر کا پانی راستے میں۔ راستہ کوئی نالا نہیں ہے، راستہ کوئی نالی نہیں ہے، راستہ پانی کی جگہ نہیں ہے، راستہ تو چلنے کی جگہ ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کی جگہ ہے۔ لیکن اس کو اور اس تکلیف پہنچانے کو، بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، گناہ نہیں سمجھ رہا۔ بات یہ ہے، گناہ تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے نمازی ہیں اور لوگ ان کو دن میں 10 مرتبہ گالی دے کر نکلتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کام ایسے کر رکھے ہیں، ان کے کیا ہے، سارا پانی راستے میں جمع ہوتا ہے، ان کا سارا پانی کیا ہے، راستوں میں جمع ہوتا ہے، لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور ان کو معلوم ہے، دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہزاروں لوگ پریشان ہیں، لیکن وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جنتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ راستوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی بتایا تھا حدیث کے اندر کہ ایمان کی ادنی شاخ یہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز، راستے سے گندگی کو ہٹا دینا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، علامت۔ اور آپ مسلمانوں کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانا دور کی بات، نالائق راستوں میں پانی ڈال رہے ہیں، راستوں میں کوڑا کر کر گھر سے باہر لا کر راستے میں ڈال رہے ہیں، گھر سے باہر بچے کا پاخانہ لا کر راستے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے، ہرگز یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام یہ سبق نہیں دیتا آپ کو، اسلام کو بدنام نہ کرے مسلمان، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، راستوں میں گندگیاں کر کر، اور راستوں میں کیا ہے، کوڑے کرکٹ ڈال کر آپ سمجھتے ہیں ہم مسلمان بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ صدقہ ہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے، ہٹا دو، صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، احادیث کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ 2 شخص جا رہے تھے، انہوں نے کیا ہے، ایک شخص میں سے کوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی کانٹوں کی، کسی نے پٹک دی ہوگی، اس کو اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کی مغفرت کر دی، جنت عطا کر دی۔ بتاؤ، تو یہ راستوں کے اندر سے چیزوں کو ہٹانا ہے، راستوں کو صاف کرانا، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ راستوں کو گندگی مچاؤ۔ کتنے مسلمان ہیں جو کیا راستوں کو دیکھ کر نکلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور ایک آدمی کی آہ دل سے نکلے، آپ کو لگ گئی، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کسی ایک آدمی کی آہ آپ کو لگ گئی کہ وہ ہو کتنا پریشان ہے، کیا راستہ بھر رکھا ہے پانی سے، کیسا سارا کچھ یہاں ہے، تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ کی نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ دوسری عبادتیں کام آئیں گی، آپ کے جبے قبے داڑھیاں جو لگا رکھے ہیں، ٹوپی وغیرہ، یہ کچھ کام نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا، مسلمانوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان بیدی، اللہ کے نبی فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کیا ہے، مسلمان محفوظ رہے، تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ کے اپنے فعل سے راستوں میں کیا گندگیاں ڈال ڈال کر، راستوں میں پانی ڈال ڈال کر، راستوں میں اینٹیں ڈال ڈال کر، اور راستوں کی اینٹوں کو، جو سرکاری اینٹ ہوتے ہیں، ان کو لے لے کر کھڈے کر 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 مسلمانوں کو تکلیف ڈال رہے ہیں، آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، کوئی پریشانی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہے مسلمان۔ تو بھائی سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے آپ کو ذہن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے آپ کو، جانور نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں کریں، نہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنا ہوگا۔
اسلام کو مانو تو پورا مانو۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تب کیا ہے کامیابی ہے، پورے داخل ہونا ہوگا، پورا جھبے قبے لگانے سے کام نہیں چلے گا، پڑوسی کے حق ادا کرنے ہوں گے، ماں باپ کا حق ادا کرنے ہوں گے، بیٹوں کا حق ادا کرنے ہوں گے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہوگی، اخلاق کو سدھارنا ہوگا۔ ایسا نہیں، دوسری بات راستوں کے متعلق اور ذہن میں آئی کہ راستوں کے اندر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے بائک نکلنے کے لیے، کسی کے سواری نکلنے کے لیے جگہ نہیں دیتے اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی نہیں سمجھتے یہ بھی کوئی گناہ ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی میرے دماغ خراب ہوتا ہے کہ اور گناہ تو ایسے، ان گناہ تو سمجھتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے لوگ، کسی کو پریشان کرنا، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کتنا قابل احترام ہوتا ہے، کسی مسلمان دل دکھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا، کہا اے کعبہ کتنا قابل احترام ہے، لیکن حدیث پوری ہے بہت بڑی، لیکن فرمایا کہ ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ تو مومن کی عزت تو اللہ کے نبی نے کعبے سے بھی زیادہ محترم بنایا ہے، اللہ نے کس کو؟ انسان کو۔ کعبے کی عزت، کعبے کے لیے تڑپ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، لیکن ایک مومن کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، مومن کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پریشانیاں پہنچا رہے ہیں، طرح کی پریشانیوں میں کیا ہے مسلمانوں کو ڈالے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، درخواست ہے کہ آپ ان راستوں کا حقوق کو ادا کریں، ان کے بہت سارے حق ہیں راستوں کے، وہ تو الگ بات ہے، میرے تو اس ذہن میں بات آئی، میں نے کہا بتا دیا جائے، کیونکہ میں عام طور پر دیکھتا رہتا ہوں کہ خاص طور سے راستوں کے اندر پورے راستے خراب ہیں۔ یقیناً بات یہ ہے کہ یہاں کی عوام ہے نا، عوام ہی خود کیا ہے غلط ہے، عوام کا ذہن خراب ہے کہ کیا ہے حکومت کی طرف سے کہ رستوں کے اندر جو اینٹیں بچھائی جاتی ہیں، یقیناً میں رستے کے اندر دیکھا ساری کو لے گئے اٹھا کر، پانیوں سے کیا نالیوں کیا رستے نالی بنا رکھے ہیں، پانی چل رہا ہے ان میں ہی، کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، اور خود بند کرتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ اسلام نہیں سکھاتے، بات کا یاد رکھیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ دین نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے، صرف نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، صرف اس بات کو یاد رکھیں اور دھیان سے سنیں، اس بات کو سمجھ میں آئیے تو دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیں، اور اس ویڈیو کو پوری ویڈیو کو اس کو کیا ہے آگے شیئر کر دیں، تاکہ پورے لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا ہے، اسلام ہے کیا ہے، ہمارا دین ہے کیا ہے۔ تبھی ہم سے دوسرے مذاہب کے لوگ بدظن ہیں کہ ان کے معاملے صحیح نہیں ہیں، دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے، ویسے ان کا مذہب تو نماز ہی کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جیسا مذہب کسی دنیا والوں کو آج تک نہ ملا ہے، نہ ملے گا، اسلام جیسا مذہب ہے۔ پاخانہ میں جانے کا طریقہ آپ کو بتائے گا، رستے میں چلنے کا آداب آپ کو سکھلائے گا، گفتگو کے آداب آپ کو سکھلائے گا، لیکن آپ کرتے تو ہے نہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے کیا ہے راستوں کے آداب کا لحاظ رکھیں، راستوں میں بیٹھنے سے گریز کریں، راستوں میں بیٹھنے سے بچیں، راستوں کے کیا ہے پاک صاف رکھیں، یا اس طرح گلیاں ہوں یا بڑے رستے ہوں یا کچھ بھی ہو، ان کو کیا ہے پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ بھائی ایک بات اور بتا دو آپ کے لیے کہ یہ جو راستوں کو پاک صاف کرنا ہے اتنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کتنی؟ 7 جگہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ عام راستے پر چلنے سے، راستے جو ہوتے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے جو گزر رہے ہیں تمہاری نماز کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی، لیکن کمبخت مسلمان آج کا ایسا ہے کہ نماز تو کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا راستوں پر پڑھنے سے کہ کبھی کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو جائے، کسی گزرنے والے کو، لیکن آج یہ پاخانہ ان کا راستے میں، پانی ان کا راستے میں، ساری گندگی کوڑا کرکٹ ان کا راستے میں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں۔ بھائی دماغ دیا اللہ نے، کچھ سمجھو، کچھ سوچو، اور پھر کیا ہے دین پر عمل کرو، پڑھو، علماء کے پاس بیٹھو کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ بہرحال میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔